پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے. اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، پوشیدہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور اس حقیقت کو کافر بھی سمجھتے تھے. یہاں ضمن ایک بات اور عرض کرتا ہوں. ابو جہل ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر نا چند کینکریاں لے کر اسی طرح مٹھی باندھ کر کے نا تو ادھر ادھر سے دیکھا کہ نظر تو نہیں کوئی آتی، اور حضور کے پاس آ گیا. کہنے لگا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے انداز میں پیش کیا، ویسے یہ حدیث خصائص کبریٰ شریف میں موجود ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ گر رسولی چیست در دستم نہاں چون خبر داری زیراز آسمان. ابو جہل کہنے لگا گر رسولی، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ ہے. معلوم ہوا کہ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے. وہ غیب اس کے لیے غیب نہیں ہوتا بلکہ شہادت ہوتا ہے. اس کی نگاہ پردوں کے اندر تک جاتی ہے اور وہ نہاں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتی. اسی لیے تو اس نے کہا اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز. حضور نے فرمایا ابو جہل تو ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم دو کر کے دکھائیں گے. ہم بتائیں گے تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں. چنانچہ حضور نے فرما دیا کہ تیری مٹھی میں 6 ٹکڑے ہیں پتھر کے. گفت شش پارا حجر در دستے تست اور بشنو از ہر یک تو تسبیح درست. فرما تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے. میں نے بتا دیا کہ پتھر کے ٹکڑے ہیں بھی 6. اب تو سن لے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے کس طرح اللہ کی حمد و ثنا اور کس طرح اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے گیت گاتے. چنانچہ سرکار نے جب فرمایا تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو جہل نے وہ سنگ ریزے زمین پر پھینک دیے اور کہنے لگا محمد جیسا دنیا میں جادوگر کوئی نہیں. معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات. خیر یہ ضمناً بات آ گئی. میرے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو. خواب بادشاہ نے دیکھا، اپنے محل میں سوئے ہوئے دیکھا. ذرا سوچو میرے تمہارے سامنے کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ کچھ دیکھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بڑے سے بڑا علامہ ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، اس کو پوچھو کہ کیا کہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. نہیں دیکھ سکتے آپ، نہیں آپ معلوم کر سکتے. مگر اللہ والوں کی شان اور ہے. جیسے مولانا نے فرمایا نا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے بات فرما رہے تھے. تو مجمع میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک شخص اونگ رہا. جیسے ایک بڑا عاشق آدمی جی. میں جب سے کراچی میں آیا ہوں یہ ہمیشہ میرا آواز سننے آتا ہے اور میں ایسا ہی اس کو دیکھتا ہوں. میں اس وقت بچہ سا تھا، بوڑھا ہو گیا اسے طرح کا ہی ہے اور آندا بھی ہے، روز دور دور آتا ہے. اور بعض مرتبہ اس بیچارے کو سواری نہیں ملتی، پیدل چل کے جاتا ہے. کتنے کتنے میل یہ پیدل سفر کرتا ہے. ایسے تو ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا اونگ رہا. غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، اس اونگنے والے کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر. لوگ حیران بھی یہ ستا پہ ہے، یہ سویا ہوا ہے اور غوث اعظم ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے جیسے مرید پیر کے سامنے کھڑا ہوتا. عجیب بات. واز چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے
اور ایک اونگنے اور سونے والے کے پاس آ کر دست بستہ کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد اس اونگنے والے کی جو آنکھ کھلی نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب پاس کھڑے ہیں، تو وہ حضرت صاحب کو دیکھ کے مسکرایا، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے، اور پھر غوث اعظم آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور وعظ فرمانا شروع کر دی. جب آپ فارغ ہوئے تو خاص لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تو سو رہا تھا اور آپ اس کے پاس دست بستہ جا کر کھڑے ہو گئے، تو یہ کیا بات تھی؟ فرمایا ہاں بھائی وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی. وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس سونے کی حالت میں حضور کی زیارت کر رہا تھا. غوث اعظم نے فرمایا وہ تو خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں اس کے پاس کھڑا ہوا بیداری میں سرکار کو دیکھ رہا تھا. تو دیکھیے اللہ دیکھیے کہنے والی قوموں کا بت تجھے دکھایا گیا ہے. یہ قومیں ہیں جو اس زمین پر رہتی اور ان ساری قوموں کو ایک بت کی شکل میں تجھے دکھایا گیا ہے کہ گویا ان کی حیثیت ایک بت سے بڑھ کر نہیں ہے. جو بت کے پیر مٹی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض قومیں غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مٹی ہوتی ہے. جیسے مٹی کی کوئی قدر و قیمت یا زیادہ قیمت نہیں ہوتی، ایک ٹرک مٹی کا ہم منگوائیں تو 30-40 روپے میں مل جاتی. تو اس طرح ان کی حیثیت مٹی کی سی ہے، قیمت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی وہ کمزور ہیں، چونکہ ان کے پاس مال نہیں، طاقت نہیں، تو وہ کمزور ہیں. بعض قوموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے لوہے کی طرح بڑی سخت، اور یہ بھی اس کی تعبیر ہے کہ ان کا رنگ بالکل کالا ہے جیسے لوہے کا ہوتا ہے. اور جو قومیں تانبے اور پیتل کی رنگ میں ہیں وہ سرخ قسم کی قومیں ہیں، سرخ رنگ کی، اور ان کی حیثیت قیمت کے لحاظ سے بھی ایسی ہے جیسے مٹی لوہے کے مقابلے میں تانبے پیتل کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے رنگ بھی ایسے. اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کے رنگ بڑے سفید ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے سرخ رنگ ہیں. اور جس طرح چاندی اور سونے کی قیمت میں تفاوت ہے اس طرح مالدار ہونے کی وجہ سے بھی ان میں تفاوت ہے. یعنی کسی کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی قوم غریب ہے، کوئی مالدار ہے، اور کوئی قوم چھوٹی حیثیت رکھتی ہے، کوئی زیادہ حیثیت رکھتی ہے. تو تجھے ان ساری قوموں کا ایک بت دکھایا گیا ہے کہ تو سمجھ لے کہ یہ گویا ایک بت ہے. بت ہے تو دیکھنے میں بڑا، لیکن اس کے پیر کوئی نہیں ہے، پیر بڑے کمزور ہیں، پیر اس کے بڑے کمزور ہیں. اور اوپر سے جو پتھر گرا ہے تو یہ پتھر ہے نبی آخر الزمان احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سچا دین اسلام لے کر تشریف لائیں گے تو وہ اس بت کے سر پر اس طرح آ کر لگیں گے جیسے پتھر لگا تو نے دیکھا ہے. اور جیسے پتھر نے اس بت کو چکنا چور کر دیا، اللہ کا نبی آخر الزمان تشریف لا کر بھی بتوں کے اس دنیا کے قوموں کے بت کو چکنا چور کر دیں گے اور سب کو برابر کر دیں گے. ان کے زمانے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے. وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے. ان کے زمانے میں اچھا ہاتھوں کاری دیا تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اسی مجمع میں اعلان کیا کہ میں ان کو اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں، یہ میرے خاص مشیر ہوں گے، مشیر خاص، کیونکہ یہ اتنے عالم ہیں، اتنے مدبر ہیں. لوگ تو آپ کو بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، لوگوں نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا. جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرما دی. پھر آپ نے خدا ترسی کے طریقے پر حکومت کی،
لوگوں کو عدل و انصاف ملا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے